بچے کو صحیح تربیت نہیں دی تھی، تو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی تھی۔ اگر سچی تعلیم دی ہوتی اور صحیح تربیت دی ہوتی تو تیرا بچہ اس فہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو گورنر ہے ملک مصر کا، اس لیے مجھے کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر تیرے بیٹے کے دل میں تیرے روب و دبدبے کی وجہ سے، تیرے جاہ و عظمت کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے اب یہ چاٹا، یہ تھپڑ تمہیں یاد رکھے گا اور اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دو گے۔ میرے بھائیو، یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ عدل، یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف، یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف۔ حضرت عمر فاروق، ایک یہودی جس نے شراب پی رکھی تھی، نشہ، اور نشے کی حالت میں اس کو پکڑا اور اس کو کوڑے لگانے لگے، اور جب اس کو کوڑے لگانے لگے میرے بھائیو تو اس نے حضرت عمر فاروق کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور گالیاں کیسی ہوتی ہیں میرے بھائیو، اس کا اندازہ تو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے ہے۔ اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا روک دیا اور کہا اس کو جانے دو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ گالیاں دے رہا اور آپ اس کو جانے دے رہے ہیں؟ جواب دیکھو، فرمایا سزا تو میں دے رہا تھا اس کو، اسلامی سزا، لیکن اس نے مجھے گالیاں کی تو گالی کی حالت میں مجھے اور غصہ آ گیا۔ اگر اس غصے میں اس کو ماروں گا تو یہ ذاتی بدلہ ہوگا، یہ اسلامی بدلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عمر کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کوڑے بھی نہیں مارے اور کہا اس کو سے اللہ نے ہی انتخاب کا کیا ہے، عرش سے اللہ نے ہی انتخاب کا، نہیں تاریخ عالم میں کہیں کوئی جواب ان کا، نہیں تاریخ عالم میں نہیں کوئی جواب ان کا۔ بیاں عاجز، زباں عاجز، قلم عاجز، ہنر عاجز، بیاں عاجز، زباں عاجز، قلم عاجز، ہنر عاجز، کمالات صحابہ کے بیان سے یہ بشر عاجز، کمالات صحابہ کے بیان سے یہ بشر عاجز۔ قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ خیر الناس کوئی ہے شہید اور کوئی غازی ہے، وہ خیر الناس کوئی ہے شہید اور کوئی غازی ہے۔ کوئی ہے نجم تاباں اور کوئی مہر درخشاں ہے، کوئی ہے نجم تاباں اور کوئی مہر درخشاں ہے، کوئی صدیق ہے فاروق ہے اور کوئی سلمہ ہے، کوئی صدیق ہے
فاروق ہے اور کوئی سلمان ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے اور حیدر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے اور حیدر ہے، کوئی ہے حبر امت علم کا قند مقرر ہے، کوئی ہے حبر امت علم کا قند مقرر ہے۔ اور شعر سماعت کریں۔ کوئی میراث نبوی کی حفاظت میں ہے لاسانی، کوئی میراث نبوی کی حفاظت میں ہے لاسانی، کوئی سکھلا گیا دنیا کو انداز جہاں بانی، کوئی سکھلا گیا دنیا کو انداز جہاں بانی، کوئی خالد کوئی بوذر ہے امت کا امی، کوئی خالد کوئی بوذر ہے امت کا امی، کوئی ہے رازدار مصطفیٰ اور ہم نشی، کوئی ہے رازدار مصطفیٰ اور ہم نشی کوئی۔ آخری بند۔ یہ امی عائشہ بے شک ہے علمی کہے کشاں تنہا، یہ امی عائشہ بے شک ہے علمی کہے کشاں تنہا، دیگر جوزات پاکیزہ بھی امت کے لیے اسوہ، دیگر زوجات پاکیزہ بھی امت کے لیے اسوہ۔ آخری شعر سماعت کریں۔ صحابہ کی محبت دین اور ایمان ہے یارو، صحابہ کی محبت دین اور ایمان ہے یارو، خلاف اس کے نفاق اور کفر اور طغیان ہے یارو، خلاف اس کے نفاق اور کفر اور طغیان ہے یارو۔ السلام علیکم۔ آپ خلفائے راشدین کا عدل و انصاف انسانیت کے لیے مشعل راہ، اس موضوع پر آپ کا خطاب ہوگا، آپ تشریف لائیں اور اپنے پسندیدہ خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نصیحت مجھے ملی ہے، پیارے نبی نے جب سے مجھے تنبیہ دی ہے، پیارے نبی نے جب سے مجھے سکھایا ہے، اللہ کی قسم یہ غلام میرے ساتھ رہتا ہے، جب کوئی جوڑا اپنے لیے خریدتا ہوں تو اپنے غلام کے لیے بھی وہی جوڑا خریدتا ہوں۔ کہا معرور ابن سہیل، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی اور فلاحی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ابو ذر غفاری کے بدن پر بھی وہی جوڑا ہے جو ابو ذر غفاری کے غلام کے بدن پر بھی جوڑا۔ یہ ادوار، یہ کردار، یہ سنہرا دور جو خلافت راشدہ کا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ان ہزاروں سیالے صحابہ کرام کا تھا جنہوں نے ان انسانی کرداروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے اس روئے زمین کے اوپر زندہ کیا تھا، اس روئے زمین کے اوپر قائم اور دائم کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنائے جانے کے بعد لوگوں کو یہ جواب دیا، کہا کہ میں خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں لوگوں کا مسئول ہوں، میں لوگوں کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کی قسم اگر دجلہ کے کنارے کوئی بکری بھی بھوکے مر جاتی ہے تو عمر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسئول ٹھہرایا جائے گا۔ عمر کو اس بات کا احساس تھا کہ انسانوں کی خدمت کیا، بندوں کی خدمت کیا، خلق خدا کی خدمت کیا، اگر عمر کے اس وسیع و عریض سلطنت میں ایک بکری بھی تڑپ کر کے بھوک سے مر جاتی ہے، ایک جانور بھی اس دنیا کے اندر اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے تو خلیفہ ذمہ دار ہوگا۔ آج روئے زمین پر ناحق کتنا خون بہایا جا رہا ہے، آج اس روئے زمین کے اوپر ناحق کتنا قتل عام کیا جا رہا ہے، آج اس روئے زمین پر انسانوں کا خون کتنا سستا ہو گیا ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر خلفائے راشدین اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات کو اور ان کے سنہرے ادوار کو اپنے کرداروں میں اور اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ مدینہ کے اندر سن 18 ہجری کے اندر قحط سالی پڑ گئی، جس کو تاریخ میں عام الرمادہ کا نام دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی قحط سالی کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، گھروں کے اندر غلہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک لوگ سیر نہیں ہوتے، جب تک لوگ سیراب نہیں ہوتے اس بھکمری میں اور عام رمادہ کے اس سال میں اور اس مصیبت کی گھڑی میں عمر سیراب نہیں ہو سکتا ہے اور عمر سیر نہیں ہو سکتا۔ کتنی مثالیں تاریخ کے صفحات پر ہمارے اور آپ کے لیے پیغامات کی شکل میں، ہمارے اور آپ کے لیے بہترین کرداروں کی شکل میں محدثین نے، مورخین نے اور علماء امت نے درج کی ہے، جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تحفظ انسانیت کانفرنس کا جو حقیقی پیغام ہے اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے مسلمانوں کو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے برپا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تمہیں اس کائنات میں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی، خیر امت کا بہترین عنوان اور بہترین کردار وہ شخص ہے جو انسانیت کے لیے مفید بن جائے، جو لوگوں کے لیے مفید بن جائے، جو خلق خدا کے لیے مفید بن جائے، جو لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، جو بھوکوں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو کمزوروں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو ضعیفوں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو بیواؤں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو یتیموں کے لیے کھڑا ہو جائے، جو غریبوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جہاں جہاں تک انسانیت تڑپتی ہے ایک مسلمان کا دل تڑپنا چاہیے، جہاں جہاں تک انسانیت کراہتی اور سسکتی ہے ایک مسلمان کے دل کے اندر ٹھیس پہنچنی چاہیے، درد اٹھنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفس کربۃ، جو آدمی کسی کی تکلیف کو دور کرتا، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو ضرور دور فرمائے گا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، خدمت خلق کا جو تصور عہد خلافت راشدہ کے اندر ہمارے صحابہ کرام نے اور خاص طور پر خلفائے اربعہ نے قائم کیا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام سلطنتوں کے لیے، دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے، دنیا کے تمام اداروں کے لیے، دنیا کی تمام کانسٹیٹیوشن کے لیے اور دنیا کی تمام سوسائٹیوں کے لیے مثال ہے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مثالوں کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرنا ہے، اپنے وطن عزیز میں قائم کرنا ہے، اور اپنے وطن عزیز میں ایک اچھا شہری بن کر کے، ایک اچھا مسلمان بن کر کے، ایک اچھا انسان بن کر کے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اور اپنی شناخت کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانی سلوکیات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی کتاب اور سنت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے، اور جو بنیادیں اللہ کے نبی نے استوار کی تھی اور خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا تھا اور اپنے عہد خلافت راشدہ کے اندر اس کو قائم اور دائم کیا تھا، ہمیں اور آپ کو اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی یہ کا بہت ہی ولولہ انگیز، بہت ہی پرمزہ خطاب فرما رہے تھے۔ ایک نظم ہے دفاع صحابہ، جس کا عنوان ہے دفاع صحابہ، میں پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں سلمان ملک کو۔ آپ سماعت فرمائیں، سلمان ملک پیش کریں دفاع صحابہ کے عنوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چند اشعار پیش خدمت۔ چند اشعار تو پیش کرواؤ ادھر، ہاں موڑو ادھر ہلکا سا۔ یہ اگلا پیش کر رہا ہے کے حکم سے ہر راہ مشکل چومنے والے، نبی کے حکم سے ہر راہ مشکل چومنے والے، نبی کے حکم سے ہر راہ مشکل چومنے والے، نبی کے حکم سے ہر راہ مشکل چومنے والے، محمد مصطفیٰ کا دامن دل چومنے والے، محمد مصطفیٰ کا دامن۔ صحابہ وہ جنہیں آقا نے جنت کی بشارت دی، صحابہ وہ جنہیں آقا نے جنت کی بشارت دی، جنہیں اللہ نے اپنی رضا مندی کی دولت دی، کہ خود قرآن نے جن کی صداقت کی شہادت دی۔ صحابہ دعوت اسلام کے پہلے پیمبر ہیں، صحابہ دعوت اسلام کے پہلے پیمبر ہیں، صحابہ علم و عرفان و بصیرت کے سمندر ہے، محمد مصطفیٰ کا دامن دل چومنے والے۔ صحابہ کی محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت علم و عرفان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت فہم انسان کا تقاضا ہے، صحابہ جن کا دل روشن ہے دیدار محمد سے، صحابہ جن کا دل روشن ہے دیدار محمد سے، کہ جن کی زندگی منسوب ہے پیارے محمد سے، کہ جن کی زندگی منسوب ہے پیارے محمد سے، جہاں میں رنگ بوئے پاک دامانی انہی سے ہے، جہاں میں رنگ بوئے پاک دامانی انہی سے ہے، دل مومن
ایمان کی گلفشانی انہی سے ہے، حقیقت میں نجات نوع انسانی انہی سے ہے۔ کوئی انگلی جو اٹھتی ہو محمد کے جیانوں پر، کوئی انگلی جو اٹھتی ہو محمد کے جیانوں پر، تو پھر ان کا دفاع لازم ہے سب ایمان والوں پر، تو پھر ان کا دفاع لازم ہے سب ایمان والوں پر۔ محمد مصطفیٰ کا دامن دل چومنے والے۔ السلام علیکم۔ چراغ ہاتھوں میں آپ کے ہے لیکن مجرم ہے، یہ میری حقیر کاوش ہے جو اس وقت ایک فتنہ وبا ہے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے خلاف، تو اس کا دفاع اس میں کیا گیا ہے۔ مجرم چراغ عنوان ہے، میرے جلتے مکان کو کیا معلوم میرے اپنے چراغ مجرم ہیں۔ تو وہ مجرم چراغ اپنے ہی گھر کا ہے جس نے صحابہ کرام جیسی نفوس قدسیہ کے اعمال و کردار کو پامال کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد کتاب ہے ہمارے رفیق محترم جناب مولانا عبد المنان صاحب سلفی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ اس میں ضلع سدھارتھ نگر کے جو وہ علماء ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت حاصل کی ہے، اس میں کچھ علماء کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلی قسط ہے اس کتاب کی۔ وہ لوگ جن کا ذکر جمیل اس کتاب میں نہیں ہے، وہ سدھارتھ نگر سے تعلق ہیں، وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ان کا نام بھی آئے گا۔ تشریح دیجیے۔ حیا آتی ہے لیکن اس حیا نے اسے اس سے روکا نہیں کہ یہ بات مردوں تک پہنچ جائے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ وسیلہ اختیار کیا، وہ اس طریقے سے کہ عورتوں کو خطاب کیا کہ وہ اپنے مردوں سے یہ بات کہیں۔ اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عنہا کا علم جو اپنی جگہ ہے وہ مسلم ہے، بلکہ بعض علماء نے اس وقت جو کتابیں جمع کی ہیں موسوعہ الفقہیہ، ان میں خصوصی طور پر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فقہ جو رہی ہے اس کو جمع کیا گیا ہے، جس سے اہل علم کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری بات ایک چیز جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو آزادی رائے کا اختیار نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین میں ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی عورتوں کو اپنی آزادی رائے کا ایک بہت بڑا حق حاصل رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال یا دو مثال پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، جن کی عظمت اور جن کا جلال ہر ایک کے اوپر واضح ہے۔ ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ ایک بار بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کو روکتی ہے اور عمر کر کے روکتی ہے، خلیفۃ المسلمین یا امیر المومن کر کے نہیں روکتی، اور کہتی ہے اے عمر میں تم کو اس وقت سے جانتی ہوں جب تمہیں عمیر اور عمرو کہا جاتا تھا، جب تم مکہ کے اندر پہلوانی کرتے تھے، لڑا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تم اسلام لے آئے تو عمر بن گئے، آج امیر المومنین بن گئے ہو۔ دھیان رکھو کہ جس قوم کا، جس پبلک کا، جس جماعت کا کی ذمہ داری تمہارے اوپر رکھی گئی ہے، اس سے متعلق تمہارے اندر کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے وہ پریشان ہوئے اور گھبرائے کہ ایک عورت عام سی عورت ہے اور عمر سے ایسی آزادی کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے سنی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی آواز کو نہ سنے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عہد خلفائے راشدین میں عورت کو اپنی آواز بلند کرنے کی کس قدر اجازت تھی۔ بلکہ آج کل مجھے یاد آیا، امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس نے 6 مہینے میں بچہ جن دیا ہے، یعنی شادی کے 6 مہینے ہوئے اور اس کو بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رجم کرنا چاہا، لیکن اس کی بہن خاموش نہیں رہی، حضرت عمر سے گفتگو کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، گویا وہ وکالت اور محامات کا حق ادا کر رہی ہے، وہ رول ادا کر رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے میں اپنی بہن کے بارے میں جانتا ہوں، میری بہن کی شادی ہوئی اور اس کی جو خصلت ہے اس کے بارے میں میں جانتا ہوں، اور 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اسے رجم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، رجم نہیں کیا جائے گا۔ اتنی آواز بلند کی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیوار کے پیچھے تھے انہوں نے اس کی آواز سن لی۔ پھر وہ عورت دوبارہ حضرت عمر کے پاس جاتی ہے اور کہتے حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الاحقاف کی روشنی میں اور سورہ بقرہ کی روشنی میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، جب 2 سال رضاعت کا معاملہ آیا تو اس کا مطلب عقل مدت حمل کی کتنی ہو سکتی ہے؟ 6 مہینے، لہذا یہ عورت رجم کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس عورت کو رجم نہ کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو اٹھا ہے اس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون آتا ہے؟ ایک عورت ہی آتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عورت کو جہاں اس بات کی آزادی تھی کہ وہ اپنی رائے کو آسانی سے رکھ سکتی ہے، جہاں اس بات کی آزادی تھی وہ علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے، وہیں پر اگر آپ صحیح بخاری میں دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ خلفائے راشدین کے نزدیک، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے نزدیک ایک عورت کی کس قدر اس کے امانت اور اس کے علم کے اوپر اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر بات قرآن ایک دفتی کے اندر اور ایک دفتر میں ایک مصحف کی شکل میں مرتب نہیں تھا۔ یہ کام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، تو حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا اور وہ نسخہ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہا۔ گویا ساری قوم نے اور پورے مسلمانوں نے اس بات کی ضمانت دی کہ عورت کو اس سلسلے میں مقام حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے اہم کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت اگر کسی کے ذمہ رکھی جا سکتی ہے تو ایک عورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تجارت کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، کتاب الاموال کے اندر ابو عبید رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کی صحت اور ذات سے متعلق مجھے صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ خلفائے راشدین حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کا الگ سے بازار تھا، جہاں وہ جاتی تھی، خریدتی اور خرید اور فروخت کرتی تھی اور اپنی تجارت کرتی تھی۔ تو عورت کو تجارت کے میدان میں بھی اسلام نے مکمل آزادی دی ہے۔ علی کل حال یہ مختصر سا ذکر تھا اور مجھے مختصر کرنے کے لیے کہا گیا، اس لیے میں اپنی بات یہیں پر رکھ کر کے آپ لوگوں سے رخصت چاہوں